اور حالات جو بگڑیں گے وہ بگڑیں گے احکامات کے ٹوٹنے سے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور ہاں انگلی کا اشارہ ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ کی جب انگلی کے اشارے کی اتنی طاقت ہے تو آپ کے طریقے کی کتنی طاقت ہوگی, کتنی طاقت ہوگی. ہاں ایک عورت آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مستورات اور یہ بات کہی کہ یا نبی اللہ, میں جب خوبصورت تھی اور میں جوان تھی, میرے شوہر نے خوب بچے میرے سے پیدا کیے, لیکن اب میں بوڑھی ہو گئی تو حضور اب میرے شوہر نے دوسرا نکاح کر لیا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ دیکھو جب سنت کی طاقت ان کے اندر باقی تھی تو وہ عورتوں کو اپنی قوت سے ختم کر دیا کرتے تھے, لیکن آج سنت اندر زندگیوں سے نکلی ہے. آج امت کے اندر طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں, اس کی وجہ ایک یہ ہے, اس کی وجہ یہ لکھی. ایک عورت آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر یہ کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نوش فرما رہے ہیں, اور یہ کہا کہ محمد کیا دعوت تو دیتا ہے بادشاہوں کی طرح, لیکن تیرا رہن سہن تو فقیروں کی طرح ہے. آپ لکڑی کے تش کے اندر پیالے کے اندر کھانا نوش فرما رہے تھے, تیرا رہن سہن تو ایسا اور دعوت بادشاہوں کی طرح. چل مجھے اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ کھلا. کیا کھلا؟ ایک لقمہ کھلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلایا اور آپ کے لقمے کی برکت یہ ہوئی کہ پورے جزیرۃ العرب پر اس سے زیادہ حیا اور پاک دامن کوئی عورت نہ تھی. اس سے حیا اور پاک دامن کوئی عورت نہ تھی. میرے بزرگوں آپ کے طریقے کی یہ برکتیں ہیں. حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں حضور کے پاس گھی کا ڈول لے کر گئی اور لے جانے کے بعد حضور کو ہدیے کے اندر پیش کیا. حضور نے قبول کر لیا اور میرے لیے دعا کی, اے اللہ ام شریک کے مال میں برکت فرما. میں گھر پر ڈول لائی تو گھر کے اندر جتنا گھی لے گئی تھی اتنا ہی لے آئی, جتنا لے گئی تھی. میرے بزرگوں برکت کے آنے کا سبب بھی حضور کا طریقہ ہے اور رحمت کے اترنے کا سبب بھی حضور کا طریقہ ہے اور اللہ کی طرف اللہ کی مدد کو متوجہ کرانے کا سبب بھی وہ حضور کا طریقہ ہے. ہاں اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یوسف تجھے ابدال بننے کی ترتیب نہ بتاؤں؟ کہنے لگے ابا کیا؟ کہنے لگے جس ماحول کے اندر سنتیں مٹ رہی ہوں اس ماحول کے اندر سنت کو زندہ کریو, اللہ تجھے ابدال بنا دے گا. اب کتنی سنتیں مٹ رہی ہیں, گھر گھروں سے سنتیں نکل رہی ہیں. ہاں اسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہ تو ہم ملک چاہتے نہ ہم مال چاہتے, ہم تو یہ چاہتے ہیں جس طریقہ محنت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ گئے تھے یہ اس سطح پر امت آ جائے, ہم اس سے یہ چاہتے ہیں. جس طریقہ محنت پر ہاں ساری سنتوں کے زندہ کرنے کی وجہ وہ بھائیوں بزرگوں دوستوں وہ دعوت ہے, دعوت اللہ ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میدان کارزار کے اندر ہیں. رومی سپہ سالار جرجا نے یہ بات کہی کہ خالد کیا بات ہے, تم جب کوئی غزوہ نہیں ہرتے, کیا بات ہے بتاؤ؟ کہنے لگے بات خدا کی قسم کچھ نہیں ہے, بات صرف یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کے اندر ہے اور کچھ بات نہیں ہے. رومی سپہ سالار جرجا مسلمان ہوا اور ایک فرض نماز نہیں پڑھی اور شہید ہو گئے, صرف کوئی بات نہیں. حضرت میرے بزرگوں یہ چیزیں کب پیدا ہوں گی؟ یہ ساری چیزیں دعوت سے پیدا ہوں گی.
اس لیے حضرت مولانا شلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیز مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی تھی اس پر لوگوں کو ابھارتا تھا، اور جو چیز مجھے اپنے اندر سے نکالنی ہوتی تھی اس سے لوگوں کو روکتا تھا، اللہ میرے اندر خود بخود وہ چیز پیدا کر دیا کرتا تھا۔